مکہ مکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید اور رسالت کو عام کرنا شروع کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے کاموں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ توحید و رسالت کے اعلان کے بعد انہی لوگوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اعلان ہوا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور دشمن بھی عام نہیں، جانی دشمن۔ جو بھی مسلمان ہوتا اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے، لیکن قربان جائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر کہ ان جانثاروں نے ظلم کے ہر بار کو سہا اور برداشت کیا، صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ظلم کی چکی میں پستے رہے، لیکن صبر بھی کیا، استقامت بھی اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے اس صبر اور استقامت کا پھل مدینہ منورہ میں اسلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ظلم پہ صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے نام کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیتے۔ بات سمجھ رہے؟ محرم کا مہینہ ہے، 2 دن کے بعد 10 محرم الحرام ہے۔ نواسہ رسول خاندان اہل بیت حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ میدان کربلا میں ظلم کے خلاف ڈٹے، صبر کیا، استقامت اختیار فرمائی۔ آج ان کا نام زندہ ہے، ظلم کرنے والوں کا نام زندہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکے میں جب لوگ مسلمان ہوئے، جن مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، 13 سال تک مسلمانوں نے ظلم کو برداشت کیا۔ جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا ان کا نام زندہ ہے، آج تک اور قیامت تک زندہ رہے گا، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کے نام کو اپنے قرآن میں بھی زندہ فرما دی۔ اور جو لوگ ظلم کرنے والے تھے، جو لوگ ظلم کرنے والے تھے مکہ میں مسلمانوں پر، ان کا نام زندہ، بولے ان کا نام زندہ۔ اگر ان کا کوئی نام لیتا ہے تو کیا تعریف کرتا ہے؟ کیا ان کی تعریف ہوتی ہے؟ کیا ابو جہل کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ کیا امیہ کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ کیا عتبہ اور شیبہ کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ نہیں۔ جب بھی اس کا کسی کا نام آتا ہے تو بندہ ان کے لیے سخت قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹیوں پہ تشریف فرما ہو کر مکے والوں کو بلایا اپنی طرف، اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے پیش کی، جب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا آپ نے ہمارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے مزید اس کی تصدیق کی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پار ایک دشمن کھڑا ہے، ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، جواب یہ تھا کہ ہم اگر چڑھ کے دیکھ بھی لیں، دشمن اگر موجود نہ بھی ہو، تب بھی آپ کو ہم سچا ہی کہیں گے، آپ صادق اور امین۔ بات سمجھ رہے؟ پھر
اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا کہا کہ لا الہ پڑھ لو تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اب ایک بندہ اٹھا جس بندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، جس لونڈی نے خادمہ نے آ کر بشارت دی تھی کہ عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. اس بندے نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جاؤ، تو نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا، میں تمہیں آج آزاد کرتا ہوں غلامی کی زندگی سے. آج 40 سال کے بعد جب اسی بیٹے نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آج اسی بندے نے کھڑے ہو کے کہا تبا لک یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ تو ہلاک ہو جائے العیاذ باللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے العیاذ باللہ. اس نے کھڑے ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات استعمال کیے. اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر قرآن پاک میں مذمت بیان کر دی. تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹے، میرا نبی العیاذ باللہ ہلاک نہ ہو، جو کہنے والا ہے وہی ہلاک ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. یہ سورت پڑھ کے نماز تو ادا ہو جائے گی، نماز کی رکعت میں سورت پڑھی تو جائے گی. اللہ نے قرآن پاک کا اس سورت کو حصہ تو بنا دیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ان الفاظ کو پڑھ کر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھی جائیں گی، لیکن قیامت تک یہ ڈنکا بجتا رہے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اللہ کے نبی کو لیے نازیبا کلمات استعمال کیے تھے. اس کی مذمت ہوتی رہے گی. میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ظلم سہے، جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر اور استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے، آج ان کا نام زندہ ہے. جو ظلم کرنے والے تھے ان کا نام مٹ چکا. کیوں جی؟ فتح حسین کے مقابلے میں کون تھے؟ یزیدی، کوفی تھے نا، کوفی. آج کوئی یزید کا نام احترام سے لیتا؟ بولو یارو، یزید کا نام کوئی احترام سے لیتا؟ یزید کو جناب جو اس کی افواج کے جو لوگ تھے، کیا ان کا نام کوئی احترام سے لیتا ہے؟ ہاں، جو مقابلے میں تھے، جو صبر کا پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے تھے، جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا خانواد اہل بیت پر، آج ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا. بات سمجھ رہے؟ خیر، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. 13 سال مسلمانوں نے ظلم سہے، کافروں نے ظلم کیا، مسلمان صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. یہاں چلتے چلتے ایک اور بات کہہ دوں، جیسے آج بھی غزہ کے لوگ ڈٹے ہوئے، غزہ کے لوگ ڈٹے ہوئے، استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے ہوئے. میں کل خبر پڑھ رہا تھا 10 گھنٹوں میں 99 لوگ شہید ہوئے. 10 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں 99 لوگ شہید ہوئے. ہمارے ہاں پچھلے ہفتے درائے سبات میں ایک فیملی ڈوب گئی، اللہ ان کی بخشے فرمائے. پورے ملک میں کوہرام مچ گیا. چند دن پہلے انڈیا میں طیارہ حادثے کا شکار ہوا، دنیا میں کوہرام مچ گیا. آج غزہ کے مقام پہ کوہرام مچا ہوا ہے. کافر تو مار رہا ہے، آج کا مسلمان بھول گیا ان غزہ والوں کو.
بھول گیا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں انبیاء کی سرزمین کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر ہم نہیں کچھ کریں گے تو کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے، ان کا نقصان کوئی نہیں۔ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں غازی بن کر، جو شہید ہو رہے ہیں، مرتے ہی جنت کے بالا خانوں میں پہنچ رہے ہیں۔ ایک بات ضرور سامنے ہو گئی، آج مومن اور کافر میں فرق کھل کر نکھر کر آ چکا ہے، فرق واضح ہو چکا ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے اور منافق کون۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں صبر اور استقامت کی بات کر رہا ہوں۔ صبر اور استقامت کا نمونہ پیش کیا مسلمانوں نے مکہ کی سرزمین پر، صبر اور استقامت کا نمونہ پیش کیا میدان کرب و بلا میں۔ اے خاندان اہل بیت نے کو اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ کر آج کے اس دور میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں غزہ میں مسلمان کافروں کے مقابلے میں۔ ہمارے لیے کیا ضروری بنتا ہے؟ ہر موقع پہ میں کچھ نہ کچھ بات عرض کرتا رہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ ہم نے کہا کہ کوکا کولا سے بائیکاٹ کریں، ہاں جی، کولڈ ڈرنک سے بائیکاٹ کریں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، مرنڈا ہے یا 7 اپ ہے، سپرائٹ ہے، کوئی بھی ہے، یہودی مصنوعات ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان کمپنیز والوں نے کیا کیا ہے، ان اپنی بوتلوں کا نام چینج کر دیا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی، اوپر کوک لکھا ہوا ہے، نیچے بڑا سارا عاصم، ندیم، محمود، فلانا فلانا، ہر بندے کے نام کی بوتل نکال دی، اوپر کوک لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ بائیکاٹ کا فائدہ، بولو بائیکاٹ کا فائدہ ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ نام چینج کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اگر مسلمانوں کے بائیکاٹ کا فائدہ نہ ہوتا، ان کو نام چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بات سمجھ آ رہے؟ ہاں، بائیکاٹ جاری رکھیں، ہم وہاں پہنچ کے لڑ تو نہیں سکتے، کم از کم اپنی حد تک اسرائیلی اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بھی کریں گے؟ روٹین میں نہ آئیں، روٹین میں نہ آئیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہماری بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ خیر، 13 سالہ مکی زندگی میں مسلمانوں نے کفار کے ظلم اور جناب بربریت کو سہا، برداشت کیا، صبر اور استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان حالات کو جب میرے رب نے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ اے نبی، اب آپ مسلمانوں سے کہیں کہ یہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں؟ مدینہ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ قربانی کسی اور جگہ ہوتی ہے، قربانی کا ثمرہ کسی اور جگہ پہ نظر آتا ہے۔ یہاں مکے میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ نے مدینے میں قربانی کا ثمرہ دکھا دیا۔ ہاں جی، 6 لوگ وفد بن کے آئے، اگلے سال 20 لوگ، پھر تیسرے سال میں نبوت کے 13ویں سال میں 70-72 لوگ آ کر مسلمان ہوئے اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب وہاں مدینے جا کر انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ اب مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت ملی، یہ بات ذہن میں رہے۔ پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی، پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملی۔ میں سمجھتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں دنیا میں آیا کہ جس نبی نے ہجرت نہ کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی ہجرت ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی ہجرت بھی ہمیں اللہ کے قرآن سے ملتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی ہجرت کو دیکھتے ہیں، ان کی ہجرت بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کسی نہ کسی صورت میں ہجرت ضرور کی ہے، اور سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف،
سب سے عظمت والی جو ہجرت ہے وہ میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اماں ہاجرہ نے بھی ہجرت کی تھی، بولو ملک کے شام سے کہاں آئے؟ وادی بے آب و غیا میں، حجاز مقدس میں یہاں آئے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، ہجرت انہوں نے کی، ہجرت انہوں نے کی۔ اللہ نے ایسا پھل دکھایا کہ رہتی دنیا تک اس جگہ کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ کیا خیال ہے، آباد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے اس گھر کا طواف کرتے نظر آئیں گے، صفا مروہ کرتے نظر آئیں گے۔ یہ وہ ادائیں ہیں جو اماں ہاجرہ نے یہاں پانی کی تلاش میں ادا کی تھی، اللہ نے ان کو اتنا پسند فرمایا ہے۔ حاجی کا حج، عمرہ کرنے والے کا عمرہ تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک اماں ہاجرہ کی ان اداؤں پہ عمل نہیں ہوگا۔ ہجرت کی ہے اور پھل ملا کہ نہیں ملا؟ اور ایک اور بڑا پھل آپ کے سامنے عرض کروں، وہ کتنا بڑا پھل ہے، اللہ نے آب زمزم کی صورت میں اس امت کو پھل عطا فرما دیا ان کی قربانیوں کے صلے میں۔ زمزم پیتا ہے؟ بولو تو صحیح، جنہیں نہیں پیتا ہاتھ کھڑا کرے، جنہیں آج تک زمزم نہیں پیتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جس نے آج بھی زمزم نہیں پیا اس سے میں کہتا ہوں بدبختی ہے اس کے لیے۔ کہاں زمزم نکلا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، ایڑیوں کے رگڑنے سے، اور ایسا پانی کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا کی دل کی سرجری کرتے ہیں، سرجری کے آلات جنت سے آتے ہیں، لیکن دل مبارک کو دھویا گیا ہے تو آب زمزم کے ساتھ۔ کتنا مبارک پانی! اور اس مبارک پانی کے بارے میں میرے آپ کے آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آب زمزم کو جس نیت سے پیو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ بھوک مٹانے کے لیے پئیں گے بھوک مٹے گی، پیاس مٹانے کے لیے پئیں گے پیاس مٹے گی، بیماری سے شفا کے لیے پئیں گے تو بیماری ختم ہو۔ یہی وجہ ہے آج کوئی بندہ یہاں بیمار ہوتا ہے، وہ عمرے کی سعادت کے لیے چلا جاتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تو اس سے چلا نہیں جاتا، یہاں تو کرسی پہ بیٹھ کے، ناراض نہ ہونا جی، یہاں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یہاں تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہے، شوگر نے جناب بہت مجھے کمزور کر دیا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے جاتا ہے، جب واپسی پہ آتا ہے نا تو دوست پوچھنے والے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا رہا سفر؟ ماشاءاللہ میں تے گھوڑے ورگا ہو گیا اتھے جا کے۔ کیوں جی؟ آپ میں سے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، یہاں طبیعت انتہائی خراب رہتی تھی لیکن وہاں جا کے جناب نوجوان بن جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے۔ وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر کی، اور آب زمزم پینے کی برکت وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے کہ جناب یہاں سے وہ بیماری کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں پورا شاپر بھر کے لے گا دوائیوں کا کہ میرے دوائیاں نال ضرور رکھے ہو بھائی ہیں۔ جب دوائیاں جو رکھی تھی وہ دوائیاں ویسے کے ویسے پیک شدہ آ گئی واپس، اور آ کے کہتے ہیں مجھے کوئی دوائی کھانے کی ضرورت ہی؟ ہاں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یہ آب زمزم پینے کی دعا میرے آپ کے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں ہجرت سے اور نصرت سے دین ہم تک پہنچا۔ انبیاء نے ہجرت کی، میرے آپ کے آقا نے ہجرت کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی شان ہی نرالی ہے، ایک ایک واقعہ باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ابھی تک نہیں کی۔ مسلمان جا رہے ہیں، مسلمان ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے جاتا تو وہ علل اعلان نہیں جایا کرتا تھا، چھپ کے جاتا، کیونکہ خطرہ ہوتا تھا،
خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں مکے والے ہمیں پکڑ. جتنے صحابہ نے، جتنے مہاجرین نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہے، سب نے پوشیدہ ہجرت کی ہے، چھپ کے ہجرت کی ہے، سوائے ایک ہستی کے. شاید کسی کے ذہن میں میری بات آ چکی ہو. سارے صحابہ جو مہاجر تھے انہوں نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی ہے چھپ کر کی ہے، اعلانیہ نہیں کی، سوائے ایک ہستی کے جس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جن کو عمر کہتے ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں. ان کا ایمان بھی علل اعلان تھا اور ان کی ہجرت بھی علل اعلان تھی. ایمان لے آئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں. ہاں جی، وہ جناب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے.